ہم دو بھائی ہیں، میرا نام سکلین جبکہ میرے بھائی کا نام برہان ہے۔ ہمارا کزن اسماعیل علاقہ غیر کی رانی سے عشق کر بیٹھا، مگر رانی اس کی جان کی دشمن بن گئی۔ رانی کے ملازموں نے اسماعیل کو رانی کے کہنے کے باوجود قتل نہیں کیا بلکہ جنگل میں ہی زندہ چھوڑ دیا۔ تب سے اب تک وہ اسی جنگل میں اپنی زندگی کی بچی ہوئی سانسیں لے رہا ہے۔ میری صحبت بچپن سے ہی حرام تھی، تبھی میں نشے کا عادی ہو گیا۔ وقت یوں ہی گزرتا گیا۔ میرے بھائی برہان نے اسماعیل کا بدلہ لینے کی ٹھان لی، پھر نہ جانے کیسے اس کی شادی رانی سے ہو گئی اور اس نے مجھے گھر سے نکال دیا۔ میں اسی جنگل میں اپنے کزن اسماعیل کے ساتھ رہنے لگا، پھر نہ جانے کیا ایسا ہوا، رانی اپنی بچی کو لے کر اسی جنگل میں آ گئی اور جھونپڑی بنا کر اس میں رہنے لگی۔ نہ جانے کتنی بار اسماعیل نے اس کی جان بچائی، بہت بار اسماعیل اس کی جان بچاتے ہوئے زخمی بھی ہوا۔ نہ جانے کیا تھا اس رانی میں جو اسماعیل اپنی جان کی پرواہ کیے بغیر ان جنگلی جانوروں سے مقابلہ کرتا تھا۔ کچھ عرصہ بعد رانی جنگل سے چلی گئی تو اسماعیل نے مجھے اس کی تلاش میں شہر بھیج دیا تاکہ میں اس کی حفاظت کر سکوں۔ اس کی تلاش کرتے کرتے میں اس شہر میں آ گیا جہاں لوگوں نے عمارتیں تو بہت بڑی بنا لی، مگر ساتھ میں اپنے قلب کی بھی مرمت کروا کر اسے پتھر کا بنا ڈالا۔ میں رات بھر زندگی اور موت کی جنگ لڑ رہا تھا، مگر کسی کو مجھ پر ترس نہ آیا، کوئی بھی مجھے اسپتال نہ لے کر گیا۔ آخر کیوں؟ ہاں میں نشہ کرتا ہوں، مگر اس کا مطلب تو یہ ہرگز نہیں کہ میں اللہ رب العزت کا بندہ نہیں ہوں۔ انسانیت سے محبت ختم ہو چکی ہے، میں نشے کا عادی ہو گیا تو برہان کیا میرا علاج نہیں کروا سکتا تھا؟ یہ کمزور لوگ، کیا یہ لوگ میری حالت زار دیکھ کر میرا علاج نہیں کروا سکتے تھے؟ سب کو اپنی ہی پڑی ہے، مجھ کے لیے زندگی بڑی ہے۔ سنو میری زندگی تباہ ہو چکی، چلو خیر ہے، مگر آگے سے کبھی کسی کے ساتھ ایسا نہ ہو۔ تم اس کی بھرپور کوشش کرو گے۔ نشہ کرنے والوں کو پیار سے سمجھاؤ، نشہ بہت بری چیز ہے، اس کی اگر لت لگ جائے تو آسانی سے نہیں چھوٹتی۔ ایسے لوگوں سے پیار محبت سے پیش آنا چاہیے اور ان کا علاج کروانا چاہیے تاکہ وہ زندگی جیسی نعمت سے لطف اندوز ہو سکے۔ الوداع۔ سنو بہنوں، ہم پہلے علاقہ غیر چلتے ہیں اور اپنے والد سے ملتے ہیں۔ یہ تینوں علاقہ غیر چلے گئے، وہاں جا کر ان کو علم ہوا برہان پاگل ہو گیا ہے۔ یہ بہت بڑا جھٹکا تھا ان کے لیے۔ کامی کے لب مشکل سے ہلے اور وہ بولا، کیا ہم راجا جی سے مل سکتے ہیں؟ ان کو اجازت مل گئی، وہ راجا جی کے پاس آیا اور ان سے کہنے لگا، راجا جی آپ کو سب پاگل کہتے ہیں، در حقیقت وہ خود پاگل ہے۔ آپ کو یاد ہے آپ کا ایک بیٹا تھا، وہ کہاں ہے؟ راجا اپنی گردن دائیں بائیں کرتا رہا مگر کچھ نہ بولا۔ پاس کھڑے ایک بزرگ بولے، آؤ بیٹا ہم تمہیں بتاتے ہیں اس کا بیٹا کہاں ہے اور یہ پاگل کیسے ہوا۔ جہاں تک مجھے علم ہے راجا جی کی اہلیہ بہت ظالم تھی، نہ جانے کیوں اسے مردوں سے شدید نفرت تھی۔ یہی وجہ ہے کہ جب رانی کا بیٹا پیدا ہوا تو اسے اپنے لخت جگر کو کوڑے کے ڈھیر میں پھینکنے کا حکم نامہ جاری کر دیا۔ راجا جی اس وقت حمد کے بعد فقط ایک ملازم کے سوا کچھ نہ تھے، چنانچہ انہوں نے اپنا بیٹا شہر سے آئے ایک کپل کے حوالے کر دیا اور ان سے وعدہ لیا کہ جب میرا بیٹا جوان ہو جائے گا تو آپ مجھے واپس دے دیں گے۔ راجا جی نے اپنے بیٹے کا نام کامران تجویز کیا۔ وقت کا پہیہ بدلنے میں وقت کہاں لگتا ہے؟ نفرت کرنے والوں کو سوائے رسوائی کے کچھ نہیں ملتا، لیکن سچائی کو کبھی مات نہیں ہو سکتی۔ ہاں وقتی آزمائش اپنی جگہ۔ برہان نے رانی کو دھوکہ دے دیا، پھر خود راجا بن گیا۔ اسے رانی کا سکون کسی صورت بھی گوارا نہ تھا۔ یہی وجہ تھی کہ اس نے اپنی بیٹی یشفا جس کے نام جائیداد کا کچھ حصہ تھا اسے اپنے پاس رکھ لیا، مگر افسوس رانی کو محل سے اغوا کر لیا گیا۔ برہان کو بیٹی کے کھو جانے کا ذرا برابر بھی دکھ نہ تھا، بلکہ وہ بہت خوش تھا۔ برہان نے بے صبری سے اپنے بیٹی کی آمد کا انتظار کیا۔ وقت گزرتا گیا، اس پر بڑھاپا حاوی ہو گیا۔ 25 برس بیت جانے کے بعد بھی جب اس کا بیٹا محل نہ پہنچ سکا تو برہان بالکل تنہا رہ چکا تھا۔ کہتے ہیں تنہائی انسان کو پاگل بنا دیتی ہے۔ بڑھاپے میں سب اپنے یاد آنے لگتے ہیں۔ برہان اپنے ماضی کو کوسنے لگا، اب اسے بیٹیوں کی بھی یاد ستانے لگی۔ وہ انہیں پانے کے لیے بہت پشیمان ہونے لگا۔ دھیرے وہ اپنے کیے پر بہت پشیمان ہونے لگا۔ دھیرے اس کا ذہن توازن خراب ہونے لگا اور یوں وہ پاگل ہو گیا، مگر اب تک اس کے بیٹے کا علم نہ ہو سکا۔ ہم امید کرتے ہیں کہ اگر اس کا بیٹا لوٹ آئے تو شاید یہ پھر سے نارمل ہو سکے۔ کمی شفقت بری نگاہ سے اپنے باپ کو دیکھتے ہوئے
پھر ان بزرگ سے گویا ہوا، بابا جی آپ یہ سب کیسے جانتے ہیں، آپ کون ہیں؟ بابا جی مسکراتے ہوئے بولے، میں ہوں راجا جس کے یہاں کبھی حکومت ہوا کرتی تھی، مگر تب میری رانی بھی میرے ساتھ تھی۔ وقت نے ہم دونوں کو ایک دوسرے سے جدا کر دیا، پھر میں راجا رہا نہ وہ رانی۔ اس محل میں پچھلے 50 برسوں سے ایک ملازم کی طرح جی رہا ہوں۔ برہان کی زوجہ میری بیٹی ارسلہ تھی، مانا وہ میری سگی بیٹی نہ تھی، مگر میں نے اس کے لیے کبھی ایسا نہ سوچا تھا۔ ایک غلطی نے پورے خاندان کے ٹکڑے کر دیے، معلوم نہیں کون کہاں ہے، کون کس حال میں ہے۔ دھوکہ دینے والے عمر بھر اذیت بھری زندگی جیتے ہیں۔ ایک مدت سے میں اپنی زوجہ اور بیٹی کی تلاش میں ہوں، نہ جانے وہ کیسے ہوں گے اور کس حال میں ہوں گے۔ کامی کی آنکھوں میں واضح نمی موجود تھی جس کو بابا جی نے نظر انداز کر دیا۔ کامی ان سے کہنے لگا، اچھا بابا جی ہمیں اجازت دیجیے، زندگی رہی تو پھر ملیں گے۔ وہ تینوں وہاں سے چل دیے۔ کامی یشفا سے کہنے لگا، آپ کو بچپن میں جنہوں نے اغوا کیا تھا یقیناً وہ آپ کے ساتھ سسر ہوں گے، ہمیں ان کی طرف چلنا چاہیے، شاید وہاں سے کوئی سراغ مل جائے، ہمیں معلوم کرنا ہوگا آخر وہ کون لوگ تھے، کہیں وہ ہمارے اپنے تو نہیں۔ میری پوری کوشش ہوگی کہ میرا بہنوئی آپ کی زندگی میں واپس آ جائے۔ میں ہرگز اس بات کو پسند نہیں کروں گا کہ کل کو میری بانجی اپنے باپ کو ترسے۔ چلیے ہم اب آپ کے سسرال چلتے ہیں۔ یشفا نے خود کو نقاب میں ڈانپ لیا تاکہ اس کے سسرالی پہچان نہ کر پائے۔ وہاں پہنچنے کے بعد کامی نے دروازے پر دستک دی۔ ایک خاتون نے اندر سے پکارا، کون ہے؟ کامی نے اپنا تعارف کراتے ہوئے اندر آنے کی اجازت چاہی۔ اس خاتون نے دروازہ کھول دیا، جسے دیکھتے ہی یشفا نے پہچان لیا۔ وہ خاتون یہاں کی ملازمہ تھی جس نے یشفا کو اس کے سسرالیوں کے ناپاک ارادوں سے آگاہ کرتے ہوئے یہاں سے بھاگ جانے کا مشورہ دیا تھا۔ یشفا اس خاتون کے گلے لگ گئی اور پھوٹ کر رونے لگی۔ اس خاتون نے بھی یشفا کو پہچان لیا، چند آنسو اس کی آنکھوں سے بھی ٹپک گئے۔ دروازے پر کھڑے یشفا نے اپنے بھائی اور بہن کا مختصر تعارف کروایا، پھر سب اندر آ گئے۔ اندر کا ماحول ہی کچھ عجیب سا تھا۔ نوکرانی آگے بڑھی اور ایک کر کے سب کا تعارف کرانے لگی۔ صاحب جی یہ ہماری بڑی میم صاحبہ ہیں، ان کا نام جمیلہ ہے۔ ان کو کچھ دن پہلے فالج کا اٹیک ہوا، جبکہ ان کے ساتھ بیٹھے اسلم صاحب جو کہ ان کے خاوند ہیں، ایک حادثے میں اپنی دونوں ٹانگیں گوا بیٹھے اور معذور ہو گئے۔ ان کا بیٹا کچھ دنوں سے لاپتہ ہے۔ یہ حادثات ان کے ساتھ ایک ہی دن ہوئے۔ میں ان کی بہت پرانی ملازمہ ہوں۔ میرے ضمیر نے گوارا نہ کیا کہ اس حالت میں ان کو تنہا چھوڑ دوں۔ یقیناً ان کو اپنی بہو کی آہ لگی ہوگی، جس کے جاتے ہی یہ مجھ پر برس گئے تھے، مگر میں نے ان کو کچھ نہ بتایا۔ انہوں نے اپنی بہو کو بہت تلاش کیا، مگر بدقسمتی سے وہ ان کو نہ مل سکی۔ یہ لوگ اپنی ہی بہو کو جان سے مار ڈالنا چاہتے تھے۔ ان ظالموں کو اس بات کا بھی احساس نہ تھا کہ وہ امید سے ہیں، برے کام کا انجام برا۔ کامی نے کرسی اٹھائی اور ان کے قریب جا کر بیٹھ گیا، پھر انتہائی مدبانہ انداز سے کہنے لگا، سنیے جو ہوا اس پر مجھے افسوس ہے، مجھے آپ سے بہت ہی ضروری بات ڈسکس کرنی ہے، برائے مہربانی آپ میرا ساتھ دیجیے۔ برسوں پہلے آپ نے علاقہ غیر سے راجہ کی بیٹی یشفا کو اغوا کیا تھا، آخر کیوں آپ نے ایسا کیا تھا؟ یشفا آپ کی رشتے میں کیا لگتی ہے؟ کہیں آپ کی راجہ جی کے ساتھ کوئی دشمنی تھی جس بنا پر آپ نے ایسا فعل انجام دیا؟ جمیلہ اور اسلم زاروں کے تار رونے لگے۔ کامی مزید آگے بڑھا اور ان کو تسلی دیتے ہوئے کہنے لگا، اللہ رب العزت بہت رحیم و کریم ہے، پچھتاوے کا ایک آنسو تمام گناہ دھو دیتا ہے۔ مجھے بتائیں آپ نے ایسا کیوں کیا تھا؟ جمیلہ اپنے دوپٹے سے آنسو صاف کرتے ہوئے بولی، برسوں پہلے کی بات ہے، میں راجہ جی کی کنیز ہوا کرتی تھی۔ راجہ جی نے مجھے بتایا کہ یشفا کا خاص خیال رکھنا کیونکہ اس کے نام جائیداد کا کچھ حصہ ہے، جو کہ اس کے عمر کے 25 برس مکمل ہوتے ہی اس کے نام ہو جائے گا، پھر میں اس کو جان سے مار ڈالوں گا اور وہ حصہ بھی لے لوں گا۔ میرے دل میں لالچ پیدا ہو گئی، دھیرے دھیرے میں نے راجہ جی کا بھروسہ جیت لیا۔ جب یشفا کی عمر 4 برس ہوئی تو میں نے راجہ جی سے کہا، راجہ جی اس بچی کو تھوڑا باہر گھمائیں تاکہ یہ خوش ہو جائے، بن ماں کے بچی ہے، آپ کو اسے اتنا پیار دینا ہوگا کہ اسے ماں کی کمی محسوس نہ ہو، تبھی یہ بڑی ہو کر آپ کی ہر بات مانے گی۔ راجہ جی کہنے لگے، جمیلہ اس بچی کی تمام تر ذمہ داری میں تم پر سونپتا ہوں، کیسے بھی کرو، بس یہ میری فرما بردار ہونی چاہیے۔ میرے لیے اس سے اچھا موقع نہ تھا، میں یشفا کو باہر گھمانے کے بہانے اپنے حامد کے ساتھ کراچی لے آئی۔ اس بچی کے گھر لاتے ہی ہماری قسمت کے ستارے چمکنے لگے۔ میرا پرائز بونڈ کا فرسٹ انعام آیا، جو رقم تھی 7 کروڑ 50 لاکھ روپیہ۔